بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قوم سبا جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آسائشوں اور نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ چوہوں کی وجہ سے ان کی قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی قوم سبا کے حوالے سے پوری سورہ سبا کے نام سے نازل فرمائی ہے، تاکہ دنیا میں آنے والا ہر انسان اس قوم کے عذاب سے نصیحت حاصل کر سکے۔ ناظرین، قوم سبا بہت ہی مغرور اور تکبر کرنے والی قوم تھی۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی شخص نے آباد کیا تھا۔ اس شخص یعنی سبا کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں آباد تھے اور باقی 4 ملک شام کو چلے گئے تھے۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا سردار تھا۔ قوم سبا کی سلطنتیں اتنی طاقتور ہو گئی تھیں کہ انہوں نے مصر، شام اور ایران کو بھی فتح کر لیا، جہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو قوم سبا عروج پر تھی اور یہ ایک مالدار قوم کے نام سے مشہور تھی۔ شروع میں یہ لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت قائم ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم سبا کے کئی لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں مارب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر 2 پہاڑوں کے بالکل وسط میں تھا۔ جب بھی وہاں بارش ہوتی تو پہاڑوں سے آنے والے پانی کی وجہ سے یہ شہر سیلاب کی زد میں رہتا تھا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط اور بڑا بند تعمیر کیا، جس نے سیلاب کو روک کر پانی کا ایک بڑا ذخیرہ بنا لیا، اور اس بند کے نیچے ایک بہت بڑا تالاب تھا جس سے 12 نہریں نکالی گئی تھیں جو شہر کے مختلف علاقوں میں پہنچائی گئیں، تاکہ لوگ اس ذخیرہ شدہ پانی کو اپنے روزمرہ کے کاموں میں استعمال کر سکیں۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے، جن میں مختلف قسم کے پھل، پھول اور درخت لگائے گئے تھے جو بے شمار اناج اور پھل مہیا کرتے تھے۔ مختلف قسم کے پھلدار درختوں اور پھولوں کی خوشبو سے پورا علاقہ معطر ہو جاتا تھا۔ بے شمار نعمتوں اور مال و دولت ہونے کے باوجود وہ اپنے خدا کو بھول گئے تھے اور اس کی ناشکری کرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ بغاوت اور سرکشی اختیار کر لی۔ ان کے دماغوں میں شرک اور بت پرستی کے جراثیم بڑھ گئے اور وہ مکمل طور پر کافر ہو گئے۔ قوم سبا نے مختلف دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ وہ لوگ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے بلکہ وہ عیاش پسند اور بے حیا بھی ہو گئے تھے۔ وہ مال و دولت کے نشے میں اتنے مست ہو چکے تھے کہ انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ کب مسلمان سے کافر بن چکے ہیں۔ غلاظت اور گندگی ان لوگوں میں اس قدر بھر چکی تھی کہ خالص گندم سے بنی ہوئی روٹیوں سے بچوں کے جسم کی غلاظت صاف کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ گندی روٹیاں اتنی زیادہ جمع ہو گئیں کہ ان کا ایک پہاڑ بن گیا۔ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ انہیں اس غلیظ کام سے روکتا کہ اناج کی بے حرمتی مت کرو تو وہ لوگ اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیتے کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں اناج کے کم ہونے کا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت وافر مقدار میں اناج موجود ہے۔
غرض یہ کہ ان نعمتوں کی کثرت نے انہیں غافل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو راہ راست پر آنے کے لیے کافی مہلت دی، لیکن وہ باقی سرکش قوموں کی طرح گمراہی میں مبتلا رہے اور اپنے گناہوں میں دن بدن اضافہ کرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کو گرفت کرنے کا فیصلہ کیا اور اس قوم کے شہر میں چوہوں کا عذاب نازل کر دیا۔ ان چوہوں نے اللہ کے حکم سے مارب شہر میں حملہ کر دیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بند میں مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیے، لہٰذا جب پانی کا ریلا آیا تو اسے چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جس سے وہ مضبوط اور بڑا بند ٹوٹ گیا اور پانی پورے شہر میں پھیل گیا۔ قوم سبا کے تمام پھل پھول اور کھیت پانی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس سیلاب میں قوم سبا کا مال و اسباب، مویشی اور تمام ذخیرہ پانی میں بہہ گیا۔ ان کے محلات ویران ہو گئے، ہر چیز پانی کی وجہ سے تہس نہس ہو گئی اور قوم سبا کے لوگ اس سیلاب میں غرق ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے غضب نے اس سرکش قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں جتنی بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، ان پر اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ ہم اپنے رب کے غضب سے محفوظ رہ سکیں۔